حدیث مبارک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استوصوا بالنساء خیر فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی، اچھائی کی، خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ میں تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہوں، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، یعنی تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک یہ عورت جو ہے یہ پسلی سے بنائی گئی ہے، پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے کا انداز دیکھیں کہ ہم مردوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کے پھر اس کی حضور نے دلیل بیان فرمائی، گویا کہ دلیل کے طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ عورت جو ہے یہ پسلی سے بنائی گئی ہے، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، اور پسلی میں اس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ پسلی کا اوپر والا حصہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا، یعنی اگر تو پسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا۔ پسلی ظاہر سیدھی تو نہیں ہوتی نا جی، اسی وقت سیدھی ہوگی جب وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اگر اس کو پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو۔ وَإِن تَرَكْتَهُ، اور اگر تو اس کو چھوڑ دے گا یعنی اسی طرح ٹیڑھی رہے تو لم یزل اعوجا، تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، کرنے کا حکم دیتا ہوں، عورتوں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی روایت ہے، اور کچھ احادیث مبارکہ کے اسی حدیث مبارکہ کے متعلق اسی مضمون کی کچھ اور بھی الفاظ ہیں جن کا میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ عورت جو ہے اس کی تخلیق، اس کی پیدائش جو ہے وہ پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی جو ہے ٹیڑھی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر اسی طرح پسلی ٹیڑھی ہی رہے تو بہترین کام دیتی رہے گی، بہترین کام دیتی رہے گی۔ اب مقصد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم عورت کو سیدھا کرنا چاہو، اگر تم کہو کہ یہ بالکل تمہاری فرما بردار ہو جائے، تمہاری بات میں ہاں میں ہاں ملائے، یہ ممکن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں اس طرح ہے کہ اس کو تم اپنے انداز میں اس سے کام لے سکتے ہو، اس سے اپنے انداز میں کام لے سکتے ہو کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کر کے، حسن اخلاق کا برتاؤ کر کے اس کو اپنی محبت اور اپنی شفقت کا جو ہے نا وہ جناب ایک طریقے سے اعتماد دلا کے، یقین دلا کے پھر آپ جو ہے نا اس سے کام لے سکتے ہو، پھر یہ آپ کے کام آئے گی۔ اب اس کو سیدھا کرنا چاہیں تو ٹوٹ جائے گی، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے آپ کی مرضی کے مطابق ڈھل جائے، ٹھیک ہے نا جی، آپ کی مرضی کے مطابق ڈھل جائے، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ٹوٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ طلاق ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ ہاں حضور نے فرمایا یہ اسی طرح ٹیڑھی رہے، اور اگر تو اس سے نفع اٹھانا چاہے تو اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود بھی نفع اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر تو چاہے کہ میں اس کو سیدھا کر دوں تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنے کا مطلب حضور نے فرمایا طلاق ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ اللہ نے ہر بندے کو، انسان کو، یعنی خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، جن چیزوں سے پیدا فرمایا ہے تو ان چیزوں کے اثرات ان میں موجود ہیں، مرد میں بھی عورت میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو جس چیز سے عورت کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس کا اثر اس کے اندر باقی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہم اگر اس سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا پڑے گا، اپنی محبت کا اظہار کرنا پڑے گا،
اپنی شفقت کا اظہار کرنا پڑے گا. جب اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہاں جی، پھر وہ آپ کی محبت میں ایسی وارفتہ ہو جائے گی کہ پھر آپ اسے جو بھی کہیں گے تو وہ بات ماننے میں تیار ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں جی، محبت کا اظہار بھی نہ کروں، خوش آمد بھی نہ کروں، اور میں جناب چھوٹے کے ساتھ اس سے کام لوں، یہ ممکن نہیں ہے. آگے پسلی ٹیڑھی ہے. ٹھیک ہے جی. میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں اس کے سمجھانے کے لیے. آپ دیکھیں یہ بھاری جو ٹریفک ہے ان کے نیچے کمانی لگی ہوتی ہے، کمانی ٹیڑھی ہوتی ہے. کتنی اس نے وزن اٹھایا ہوتا ہے. ٹیڑھی کمانی نہیں. اگر کوئی کہے کہ یار ٹیڑھی اس کو سیدھا نہ کر دیں، وہ سیدھی تو ہو جائے گی لیکن کام کی نہیں رہے گی، کام کی نہیں رہے گی. ہر چیز کی اپنی اپنی وزن سارا کمانی پہ آتا ہے. وزن سارا کمانے میں، وہ دھکے کو برداشت کرے، ہر چیز کو وہ لوڈ کو کنٹرول کر رہی ہے. مقصد کیا ہے؟ یہی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ایسی چیز سے کیا ہے کہ وہ ہے ٹیڑھی. تو اس کو ہم کہیں کہ یہ سیدھی ہو جائے، ہاں یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اسی حیت میں اس کو رکھیں گے تو ہمارے لیے بھلا ہے، ہمارا اسی میں فائدہ ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث مبارک کا یہ مفہوم ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اگر ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں گے اور خدا نخواستہ اس کے جواب میں اگر وہ آگے سے سختی کا یا بدتمیزی کا بھی مظاہرہ کریں گی نا، آپ صبر کریں گے تو اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اور اس کا اجر کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی اس کا اجر ہوگا. کیا اجر ہوگا؟ کہ آپ کا گھر چلتا رہے گا، آپ کے بچے محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ کی زندگی میں کوئی کسی طرح کی اس طرح کی صورت پیدا نہیں ہونے والی، کسی طرح کی بےقراری نہیں ہوگی، کسی طریقے سے پریشانی نہیں آنے والی. اور دوسری بات یہ ہے کہ قبر میں، حشر میں بھی جو آپ اپنی بیوی کے وہ کیا کہتے ہیں نا جی، کہ اس کی تند مزاجی کو برداشت کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ رحمت کر دے گا قبر اور حشر میں. ٹھیک ہے. تو دنیا میں ہم اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں تو کئی لوگ ہیں جنہوں نے سختی کی ہے اور وہ اکڑ میں رہے ہیں، گھر ٹوٹ گئے، طلاقیں ہو گئی، اب پریشان ہیں، بچے سنبھالے نہیں جاتے، لاوارثوں کی طرح بچے بن رہے ہیں. عورتیں بھی پریشان ہیں، مرد بھی پریشان ہیں. کئی میرے پاس بیچارے روتے ہیں آ کے کہ یہ اب تباہی ہوگی، کوئی حل بتائیں. کیا حل ہوگا؟ تو پہلے ہی بندہ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے، مہربانی کا، شفقت کا مظاہرہ کرے، تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر برکتیں بھی پیدا کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بھی محبت عطا فرمائے، حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ازواج کے ساتھ اور ان کو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں حسن سلوک کی زندگی کی توفیق عطا فرمائے.